شان آپ آ گئے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا کشف یوسف زئی بھاگ کر اس تک پہنچی۔ یہ سب کیا ہے کشف؟ وہ جو سوچ رہا تھا اس نے اپنی سوچ کو پسے پشت ڈال کر نرمی سے اس سے سوال کیا کہ شاید اس کی سوچ غلط ثابت ہو جائے۔ یہ ہمارے نکاح کی تیاری ہے شان، وہ چمکتی آنکھوں سے بولتی کاشان اکبر خان کو حیران کر گئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں 5-6 نوجوان لڑکے اور 4 لڑکیاں آپس میں محو گفتگو تھی۔ سامنے ایک صوفے پر مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ شان چلیے نا پلیز، ہم آج ہی نکاح کریں گے۔ وہ جوش سے بولتی اس کا ہاتھ کھینچتی آگے بڑھنے لگی، پر وہ دھان پان سی 19 سالہ لڑکی اس مضبوط 29 سالہ مرد کو ہلا تک نہیں پائی تھی۔ شان چٹاخ، وہ بس اس کے نام کی پکار لبوں پر لائی ہی تھی جب اس کا رخ پلٹتے ایک زوردار تھپڑ وہ اس کے چہرے کی زینت بنا چکا تھا۔ آہ! وہ چیختی 2 قدم پیچھے ہوئی جبکہ اس کے تمام دوست اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ کشف نے انہیں کہا تھا وہ اور کاشان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور آج ان دونوں نے نکاح کرنا ہے جس پر وہ سب گواہ بننے جو تیار کشف کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ اس فارم ہاؤس آ پہنچے جو عماد یوسف زئی کا ہی تھا، لیکن کاشان اکبر خان اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تم سچ میں پاگل ہو، کیا تمہارے بھائی کو پتہ ہے تم یوں نکاح کر رہی ہو؟ سوچو اگر سب کو پتہ چل جائے تو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری اور تمہارے بھائی کی۔ وہ دبی دبی آواز میں غراتا اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیتا ہوا بولا، شان مجھے اور کچھ نہیں پتا، مجھے بس آپ سے نکاح کرنا ہے۔ وہ جنونی ہو چکی تھی، ایک ہاتھ اپنے سوجے گال پر رکھتی وہ لرزتی ہوئی بولی تھی، شٹ اپ، سڑو یہیں میں جا رہا ہوں۔ وہ اس کو پیچھے دھکیلتا اس کا بازو چھوڑ کر واپس پلٹا۔ رک جائیے شان، وہ دروازے تک پہنچا تھا جب اس کی آواز آئی۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگا تھا جب اس کی اگلی بات نے اس کے قدم روک دیے۔ رک جائیے شان ورنہ میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی۔ وہ چیختی ہوئی ٹیبل سے چھری اٹھا کر اپنے بازو پر دباؤ دینے لگی۔ کاشان اکبر خان نے جھٹکے سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جو اس سے اب کافی فاصلے پر ڈائننگ ٹیبل کے قریب اپنی کلائی پر چھری رکھے ہوئے تھی۔ کشف یہ کیا کر رہی ہو، چھوڑو۔ اس کے سارے دوست اس کے قریب جاتے اسے روکنے کے لیے بول رہے تھے، پر وہ بس اپنی سبز آنکھیں کاشان اکبر خان کی بھوری آنکھوں میں گاڑے کھڑی تھی۔ کاشان اکبر خان قدم قدم چلتا اس کے قریب پہنچا۔ کاشان بھائی، وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے، پلیز اس سے نکاح کر لیں۔ کشف کی ایک دوست آگے بڑھتی کاشان کی منت کرنے لگی۔ کاٹو۔ کاشان اکبر خان بنا کسی کی بھی طرف دیکھے سرد و سپاٹ انداز میں اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا بولا، میں نے بولا کاٹو اپنی کلائی۔ وہ دھاڑا تو کشف کے سب دوست 2 قدم پیچھے ہٹے جبکہ اس کے ڈر سے وہ بھی لرزنے لگی تھی۔ میں سچ میں کاٹ لوں گی شان، وہ اپنی کلائی پر چھری سے دباؤ بڑھاتی بولی، کاٹو۔ اگر آج تم نے اپنی کلائی کاٹ لی تو میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو اس کی بات سن کر چمک اٹھا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے آنکھوں میں چمک لیے کہا، ہاں۔ کاشان اکبر خان نے سپاٹ لہجے میں بس یک لفظی جواب دیا۔ کاشان کے حساب سے وہ خود میں اتنا حوصلہ نہیں رکھتی تھی کہ اپنے یہ کلائی کاٹ لیتی، اس لیے پرسکون کھڑا رہا۔ آئی لو یو شان۔ اتنا کہتے کشف یوسف زئی بنا سوچے سمجھے اپنی کلائی پر چھری چلا چکی تھی۔ کشف، اس کے سارے دوست چیخ اٹھے تھے اس کی حرکت پر۔ کاشان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، وہ تو بس لاؤبالی سی سمجھ رہا تھا اور وہ سچ میں کلائی کاٹ چکی تھی۔ وہ آگے بڑھتے اس کو پکڑنے لگا تھا۔ پاس مت آئیے گا شان، وہ 2 قدم پیچھے لیتی ہوئی بولی۔ کلائی سے خون بہتا فرش پر گر رہا تھا۔ کشف، یہ کیا بدتمیزی ہے، ادھر اور بینڈیج کرنے دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ کاشان اکبر خان پریشان ہوتا ہوا بولا، نہیں شان، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا میں بینڈیج نہیں کرواؤں گی۔ وہ درد کی وجہ سے رک رک کر بولتی اس سے دور ہو رہی تھی۔ میں نکاح کرنے کو تیار ہوں کشف یوسف زئی، لیکن پہلے تم بینڈیج کرواؤ۔ وہ اس کی حالت پر اضطراب سے اپنا ہاتھ اپنے بالوں میں گھماتا بولا، نہیں، پہلے نکاح ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ مولوی صاحب اس کی ضد دیکھتے دھاڑے تھے،
مولوی صاحب جو اس صورت پر ہکا بکا سب کچھ دیکھ رہے تھے، اس کی دھاڑ پر اچھلتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور پھر چند ہی پلوں میں وہ اس کو اپنے نام لکھوا چکی تھی۔ وہ کشف یوسف زئی سے کشف کاشان اکبر خان بن چکی تھی۔ کاشان اس کی محبت کے آگے ہارا نہیں تھا، لیکن وہ یوں اسے مرنے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ ویلکم ٹو ہیل مسز کاشان اکبر خان، وہ اس کی کلائی کی بینڈیج کرتا پٹی کو آخری گرہ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ کشف بھیگی آنکھوں سے ہنسی، اس کے ہنسنے پر اسے کھینچ کر کھڑا کر گیا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میری زندگی میں آنے کا، اب دیکھتا ہوں میں کب تک تم ٹک پاتی ہو، کب تک اپنی اس محبت کے دم بھرتی ہو تم، حقیقت میں اس پر قائم رہ پاتی بھی ہو۔ وہ اس کو اپنے نزدیک کھینچتے آگ اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ شان، مجھے یقین نہیں آ رہا میں آپ کی وائف بن چکی ہوں۔ وہ کاشان اکبر خان کی ہر بات کو پسے پشت ڈالتی، اس کے گال پر اپنا ہاتھ ٹکاتی بولی، یوں جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو، آؤ تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اسے کھینچتا ہوا باہر کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ سائیڈ سے کھڑے عماد یوسف زئی کو وہ دونوں ہی نہیں دیکھ پائے تھے۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ کمرے کا دروازہ بجاتی کھلنے کے انتظار میں بولی۔ ٹھیک ہے تمہیں جانے دوں گا، بس ایک شرط ہے۔ وہ جو لاؤنج میں بیٹھا کب سے اس کی التجائیں سن رہا تھا، آخر کار بول پڑا۔ کیسی شرط؟ وہ حیران سی بولی۔ اس کے ادا سائی نے اپنے کہے مطابق اگلے ہی دن اس کا ایڈمیشن کروا دیا تھا اور ہاسٹل میں اس کی رہائش کا بھی انتظام کر دیا۔ وہ آرام سے یونی آتی اور چلی جاتی تھی، لیکن آج جب وہ یونی سے نکلی تو ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ کاشان اکبر خان نے اس سے لینے بھیجا ہے۔ وہ اپنے ادا سائی کا نام سنتے بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ اپنی بے وقوفی کا اندازہ اسے تب ہوا تھا جب وہ لڑکی اس کو کسی فلیٹ میں لاتی یہاں ایک کمرے میں بند کر چکی تھی۔ اب باہر سے کسی لڑکے کی آواز سنتی وہ حیران ہوئی تھی، پھر اس کی شرط والی بات پر پریشان ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اپنے باپ بھائی کا اپنی وجہ سے سر جھکا دے، اس لیے وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کی شرط بھی مان لیتی اگر وہ اسے جانے دیتا تو۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جھٹ سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جانے دوں گا پر اس کے لیے تمہیں میری شرط ماننی ہوگی۔ عماد یوسف زئی اندر داخل ہوتی اس میں مکمل چادر میں لپٹی لڑکی کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ اس کا فلیٹ تھا جہاں اس نے اپنی فیمل سٹاف کی ایک لڑکی کو دل آویز کو لانے کا بولا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے اپنی بہن کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ کیسی شرط؟ دل آویز خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، وہ پل میں بولا۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر کاشان اکبر خان نے اس کی بہن کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو وہ بھی اس کو اپنے نکاح کا بتا دے گا، لیکن میں آپ سے نکاح کیوں کروں گی؟ دل آویز نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اگر اس کے بھائی نے اس پر اعتماد کیا تھا تو کیا وہ اس کے اعتماد کو چکنا چور کر دیتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سوچ لو، اگر نکاح نہیں کیا تو یہاں پر ہی سڑنا پڑے گا، لیکن اگر نکاح کر لو گی تو تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا۔ عماد نے اس کے سامنے شرط رکھی۔ دل آویز سوچ پہ پڑ گئی۔ کیسے یوں اپنے بابا کی، خاص کر اپنے بھائی جس نے اس پر بھروسہ کیا تھا، ان کی عزت نیلام کرنی چاہیے تھی؟ نہیں، لیکن اگر وہ یہاں رہتی تو پھر بھی تو ان سب کی ہی بدنامی ہوتی نا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ تیار تھی نکاح کے لیے۔ اس نے حلق تر کرتے عماد کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگر میں آپ سے نکاح کر لوں تو آپ مجھے واپس ہاسٹل چھوڑ آئیں گے؟ اس نے تصدیق کرنے کے لیے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں، چھوڑ آؤں گا، پر تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ ہمارا نکاح ہوا ہے۔ عماد نے فوراً تصدیق کرتے اسے آگے کی بات سمجھائی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، وہ مان گئی تھی۔ بس کسی بھی طرح یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ عماد یوسف زئی نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے تو لگا تھا وہ نہیں مانے گی، چیخے گی، چلائے گی، لیکن وہ تو اس کی ایک ہی دھمکی پر مان گئی۔ اس کی سوچ کے برعکس وہ مان گئی تھی۔ عماد اس کی بات پر سر ہلاتا وہاں سے پلٹتا، اپنے سیکرٹری کو کال کرتے اس کو آدھے گھنٹے میں مولوی اور گواہوں کا انتظام کرنے کو بولتے باہر کی طرف بڑھا۔ سنو، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، تم اس نکاح کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کار کا دروازہ کھولنے سے روکتے ہوئے بولا۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر کاشان۔ وہ اسے ہاتھ ملاتے خوش دلی سے ملا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے مسٹر عماد۔
کاشان اکبر خان نے بھی خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، ویل ڈیل فائنل ہے، ہم کل سے ہی اس پر کام سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ عماد یوسف زئی نے اپنی سبز آنکھیں کاشان اکبر خان کی بھوری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا، جی بالکل، یہ پروجیکٹ سکسیسفل ہوگا۔ عماد یوسف زئی نے کہتے ہوئے سامنے دیکھا۔ یہ ان دونوں کا پہلا پروجیکٹ تھا جو وہ دونوں ساتھ میں کر رہے تھے۔ بزنس کی دنیا میں دونوں کا ایک نام تھا، دونوں ہی بزنس ورلڈ پر راج کرتے تھے۔ آج وہ دونوں ایک ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ پر کام کرنے لگے تھے جس کو پورا کرنے کے لیے دونوں ہی جوش اور جذبہ بھرا ہوا لے کر بیٹھے تھے۔ کیا ہوا؟ کاشان اکبر خان نے اس کو بار بار نظر اٹھا کر سامنے دیکھتے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، عماد یوسف زئی گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ اوکے میں چلتا ہوں، کاشان اکبر خان بولتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا۔ ہرگز نہیں، مجھے لگتا ہے اب ہمیں یہ آپ جناب والے تکلف سے نکل آنا چاہیے اور آپ کو کھانا کھا کر ہی جانا ہوگا۔ عماد یوسف زئی نے اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اب تو میں بالکل بھی نہیں کھاؤں گا۔ کاشان اکبر خان مصنوعی روپ سے بولا، کیوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بھائی مجھے کہہ رہے ہو آپ جناب کا تکلف ختم کروں اور خود ہی آپ کہہ رہے ہو؟ کاشان اکبر خان نے چمکتی آنکھوں سے کہا، کیوں نہیں، آ جاؤ لنچ کرتے ہیں۔ عماد یوسف زئی نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس وقت عماد یوسف زئی کے آفس کے میٹنگ روم میں موجود تھے، جہاں سے عماد اب کاشان اکبر خان کو اپنے ساتھ لیے آفس روم کی طرف بڑھا۔ کاشان اکبر خان بھی سر ہلاتا اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ اس وقت تمام آفس ورکرز کی نظریں ان دونوں پر ہی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ شاندار پرسنالٹی کے مالک تھے۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی رک رک کر دیکھ رہے تھے۔ کیا یار بھائی، آپ کتنا انتظار کراتے۔ میں نے جب اپنی بھابھی ڈھونڈی نا تو سب سے پہلے انہیں آپ کی یہی بری عادت بتاؤں گی۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر بنا ارد گرد دیکھے ہی شروع ہو چکی تھی۔ I'm sorry میرا بچہ، آپ جانتی ہو نا میٹنگ تھی۔ عماد یوسف زئی جھٹ سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، جو اس کی رولنگ چیئر پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ نو، آپ کا ہر بار کا یہی بہانہ ہے۔ اس کی سبز آنکھوں میں نمی سی بھری تھی، جسے دیکھتے عماد یوسف زئی تڑپ اٹھا تھا۔ کاشان اکبر خان نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف ڈالی جو لگ بھگ 19 سال کی تھی، سر پر یلو رنگ کا حجاب لیا ہوا تھا، ساتھ یلو کلر کی ٹاپ پہنے جینز پہنی ہوئی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی، سبز آنکھوں میں چمکتی نمی اس کو حسین بنا رہی تھی۔ اس کے سرخ ہونٹ میک اپ سے پاک چہرہ کسی گڑیا کا گمان دے رہے تھے۔ وہ ایک نظر ڈالتے اس پر نظر ہٹا چکا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھتے وہ اپنا موبائل نکالتے اس میں غرق ہو گیا۔ اس کے کانوں میں ان دونوں بھائی بہن کی آوازیں ٹکرا رہی تھی، لیکن وہ انسنا کر رہا تھا۔ اس کی بھی بہن تھی لیکن وہ اس سے دور ہی رہتی تھی۔ اس نے خود ہی کبھی اس کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیا تھا کہ وہ اسے یوں ناراض ہوتی یا فرمائشیں کرتی۔ اچھا کیا چاہیے میرے بچے کو؟ کل جو گاڑی دیکھی تھی وہ اچھی تھی، کس کلر میں چاہیے؟ عماد یوسف زئی اس کے نزدیک نیچے بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کی تو ساری دنیا ہی اس کی ایک بہن تھی جس کو اس نے بیٹی بنا کر پالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بلیک کلر۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھتی بولی، اور یہ آپ کو کتنی بار کہا ہے یوں نہ بیٹھا کریں، جلدی سے اٹھے۔ وہ کھڑی ہوتی اس کو کندھوں سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ ابھی تک اس نے اندر آئے کاشان اکبر خان پر غور نہیں کیا تھا، جبکہ عماد یوسف زئی تو اپنی بہن کی آنکھوں میں اپنے لیے خفگی دیکھتے ہر چیز فراموش کر چکا تھا۔ چلو اب ہنس کر دکھاؤ نا میرا پیارا بچہ۔ عماد کھڑے ہوتے خود مسکراتے ہوئے اس کو بھی ہنسنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بھائی آئی لو یو۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے گال پر لب رکھتی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ آئی لو یو ٹو میرا بچہ، عماد نے اس کے سر پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ اف آئی ایم سو سوری یار، بس گڑیا کے چکر میں۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی عماد کو یاد آیا کہ اس کے ساتھ کاشان اکبر خان بھی آیا تھا۔ وہ شرمندہ سا بولتا معذرت کر گیا۔ اٹس اوکے، کاشان اکبر خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جب عماد نے اسے پکارا تھا۔ وہ خاموش سی آنکھوں میں ویرانی سی لیے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ میری بہن ہے کشف یوسف زئی، اور گڑیا یہ میرے ساتھ نیو پروجیکٹ کام کر رہے ہیں کاشان اکبر خان۔ عماد یوسف زئی نے ان دونوں کو تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ کاشان اکبر خان نے سلام کیا، جبکہ وہ تو کاشان پر ایک نظر ڈالتی وہیں سٹل ہو چکی تھی۔
اس کی سبز آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ چکی تھی، بس ایک لمحہ لگا تھا اور کاشان اکبر خان اس کی روح تک میں بس گیا۔ گڑیا کیا ہوا؟ کاشان نے سلام آپ کو کیا ہے؟ عماد یوسف زئی نے اس کو سٹل دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی گڑیا بدتمیز تو نہ تھی جو کسی کے سلام کا جواب نہ دے؟ وعلیکم السلام، کشف نے گڑبڑاتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ پھر جب تک ان تینوں نے لنچ کیا اور جتنی دیر کاشان وہاں بیٹھا رہا، وہ کن اکھیوں سے اسے ہی دیکھتی رہی۔ اس کا دل بھر ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے کبھی اتنی خوبصورت پرسنالٹی والے لڑکے نہیں دیکھے تھے۔ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ دنیا گھومی ہوئی تھی، لیکن جو بات کاشان اکبر خان میں تھی وہ اس کو کسی میں نہیں لگی۔ اس کو دیکھتے ہی پہلے تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا اور پھر اس طرح سر پر دوڑا تھا کہ وہ گھبرا گئی تھی، لیکن آنکھیں اس سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ اوپر سے اس کا پٹھان ہونا، وہ دل ہی دل میں خود کو اس کے ساتھ تصور کرتے ماشاءاللہ بول چکی تھی۔ اب یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی زندگی میں سرپرائز۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، سامنے سے ایک چہکتی ہوئی آواز آئی، ابو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے بھاگتے ہوئے جا کر ان کے گلے لگے تھے۔ ابو کے لاڈلے، تم تو بڑے ہو جاؤ عماد، کون کہے گا تم ایک بزنس مین ہو؟ وہ ان دونوں کی پیشانی چومتی عماد یوسف زئی کو شرم دلانے والے انداز میں بولے، کم آن ابو، آپ خود ہی تو کہتی ہیں ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں آپ کے لیے بچے ہی رہیں گے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے انہیں یاد دلایا۔ میں ہاری اور تم جیتے۔ وہ مسکرائی تھی، میری شہزادی کو کیا ہوا ہے؟ اتنی کھوئی کھوئی سی کیوں ہے؟ وہ کشف کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں تو مجھے کیا ہونا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ابو، بھائی مجھے نئی گاڑی دلا رہے ہیں۔ وہ اپنی سوچیں جو کاشان اکبر خان کے گرد ہی گھوم رہی تھی ان کو جھٹکتی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی، بولی تھی، عماد یوسف زئی بس ایک ہی بہن تھی اس کی جو اس کی پوری دنیا تھی۔ ان دونوں کے والدین ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے، تب عماد 12 سال کا تھا اور کشف 2 سال کی۔ عماد اپنی بہن کا ہر کام تب سے اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو اپنے والدین کی نشانی سمجھتے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ اس کے والد کی ایک ہی بہن تھی، سبرینا، جنہوں نے مشکل وقت میں ان دونوں کا خیال رکھا تھا اور ان کے بزنس پر بھی نظر رکھتے مینیجر سے ہر ایک رپورٹ لیتے انہوں نے ان دونوں کا بہت ساتھ نبھایا تھا۔ عماد کے بڑے ہونے تک خود اپنے بھائی کی نشانیوں کا خیال رکھتے، ساتھ ہی ان کے بزنس کا بھی خیال رکھا تھا۔ اس وقت ان کا بزنس ان کے مینیجر نے سنبھالا تھا جو عماد یوسف زئی کے والد کا وفادار تھا، لیکن پھر بھی سبرینا ہفتے میں 2 بار آفس کا چکر لگاتے خود دیکھ بھال کرتی تھی۔ ارے واہ، لیکن اگر مجھے بٹھانا چاہتی ہو تو تم ہرگز ڈرائیو نہیں کرو گی؟ وہ خوش ہوتی ہوئی بعد میں مسکین سی صورت بنا کر بولی تھی۔ ابو مجھے انڈر اسٹیمیٹ بالکل نہ کریں، مجھے اب بہت اچھی گاڑی چلانی آ گئی ہے۔ وہ اپنے نہ نظر آنے والے کالر سے دھول جھاڑتی ہوئی بولی۔ یہ سچ کہہ رہی ہے؟ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے سبرینا نے عماد کی گواہی چاہی۔ وہ مسکراہٹ دباتے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ بھائی اب دیکھنا، میں آپ کو بیسٹ ڈرائیونگ کر کے دکھاؤں گی، وہ چیلنجنگ انداز میں کہتی پیر پٹکتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پیچھے وہ دونوں کہکہا لگاتے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے، جانتے تھے اس کی ناراضگی بس کچھ ہی دیر کی ہے۔ اماں سائیں مجھے آگے بڑھنا ہے، پلیز آپ بابا سائیں سے بات کریں، مجھے ابھی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھانی۔ وہ اشکوں بھری سرمئی آنکھوں سے مہتاب بیگم کی طرف دیکھتی بولی، خاموش ہو جاؤ دلاویز، تمہیں اندازہ بھی ہے تم اپنے بابا سائیں کی بات رد کرنے کو بول رہی ہو؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا، جو فیصلہ ہو چکا ہے تمہارا کام ہے اس کو سر جھکا کر ماننا۔ وہ کرخت لہجے میں بولتی الماری کے پٹ بند کر گئی تھی۔ دلاویز نے افسوس سے ان کی طرف دیکھا جو اس کی سگی ماں تھی۔ اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح کی سوچ رکھتی تھی، یہ بہت عجیب بات تھی دلاویز کے لیے۔ اس کا کالج ختم ہو چکا تھا، اب اس کو آگے کی پڑھائی کے لیے یونیورسٹی جانا تھا، جس کے لیے اسے اسلام آباد جانا تھا۔ لیکن اس کا یہ خواب تب ٹوٹا جب سردار اکبر خان نے اس کے لیے آئے رشتے کو پرکھتے ہاں کہہ دی تھی۔ بس اب انتظار تھا تو اس کے ادا سائیں کا، جن سے مشورہ کرنے کے بعد وہ جلد از جلد اس کی شادی کرتے اسے رخصت کرتے تھے، لیکن وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، انجینئر بننا چاہتی تھی، لیکن اس کے سارے خواب اسے چکنا چور ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اماں سائیں میں آپ کی سگی بیٹی ہوں، کیا آپ نہیں چاہتی میں آگے تعلیم حاصل کروں
وہ معصومیت سے ان کے گرد بازو باندھتی ہوئی بولی، میں کچھ نہیں کر سکتی دلاویز، جو تمہارے ادا سائی نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ وہ بے بسی سے بولتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ اس ادا سائی سے کیا ہی امید رکھتی جو اسے بلاتا تک نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے سٹینڈ لیتے، یہ تو ناممکن سی بات ہوتی۔ وہ جھی بھر کر روتی، اپنے خوابوں کے ٹوٹنے پر ماتم کو داتی۔ مر گئی، آج تو جو ڈانٹ پڑے گی سو الگ، اوپر سے مذاق بھی اڑائیں گے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی جلدی جلدی سیٹ بیلٹ کھولنے لگی تھی۔ تم تو صبر رکھو بیٹا، ایک بار مجھے باہر نکلنے دو۔ تمہاری تو خیر نہیں، میری گاڑی ٹھوکی تم نے۔ سامنے والا جو ہارن پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا بھول گیا تھا، وہ جلدی سے سیٹ بیلٹ کھولتی باہر نکلتی ہوئی ہڑبڑائی، کیا؟ ہاں مسٹر، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک تو میری گاڑی کی ہیڈ لائٹ توڑ دی، اوپر سے ہارن پر ہارن بجا رہے ہو۔ وہ تن فن کرتی سامنے والے گاڑی سے باہر نکلتی آدمی کی مردانہ شلوار قمیض دیکھتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ اس کی گاڑی ٹائر پر پاؤں رکھتے جیسے اپنا غصہ کم کرتی بولی تھی، محترمہ غلطی آپ کی تھی، اب اپنی گاڑی ہٹائیں آگے سے، نہیں تو پولیس کو کال کر دوں گا۔ وہ اپنے خوبصورت پٹھانی ایکسنٹ میں بولا۔ اسے عجلت میں جانا تھا، وہ گاؤں جا رہا تھا، لیکن یہ محترمہ بیچ میں اپنی گاڑی اڑاتے اسے دیر کروا چکی تھی، اس لیے وہ اسے خاموشی سے جانے دینا چاہتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی تو سٹل کھڑی ہو گئی تھی اس کی آواز سن کر۔ محترمہ آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ میں نے کہا اپنی گاڑی ہٹائیے، اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کا امتحان لے رہی تھی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتا اس کو ہلاتے ہوئے بولا، شانت۔ وہ جو اس کی آواز سنتے سٹل ہو چکی تھی، اس کی یوں ہلانے پر ہوش میں آتی بڑبڑائی، پھر سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اس کا ہی شان تھا۔ جب وہ عماد یوسف زئی کے آفس میں اسے مل کر آئی تھی، اس کی دنیا ہی بالکل بدل گئی تھی۔ وہ کھڑی اسے ہی سوچ رہی تھی جب اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت پر وہ ہوش میں آئی۔ محترمہ اپنی گاڑی پیچھے ہٹائیں، وہ غصے سے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ بولا۔ ہاں۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی جلدی سے گاڑی پیچھے کرنے بھاگی۔ شٹ، چلے گئے تو کیا ہوا کشف، آنا تو انہیں تم تک ہی ہے۔ اس نے جیسے ہی گاڑی سائیڈ کی، کاشان اکبر خان بنا کسی بھی طرف دیکھے اپنی کار میں بیٹھتا وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ کشف نے جب کار کو سائیڈ لگاتے سر اٹھاتے ارد گرد دیکھا تو اس کو نہ پا کر وہ مایوس ہو گئی تھی، پھر خود کو تسلی دیتی وہ بھی گاڑی آگے بڑھا لے گی۔ جانتی تھی گھر جانے پر خوب سننے کو ملیں گی۔ مجھے گاڑی چلانی آتی ہے، اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ میں بہت اچھی گاڑی چلانے لگی ہوں، وہ بھی ہنسی دباتی ہوئی بولی۔ اچھا بس، پھر کیا ہوا بھی نہیں آتی، میں سیکھ لوں گی، وہ بنا شرمندہ ہوئے اکڑ کر بولی۔ گھر آتے ہی ٹوٹی پھوٹی گاڑی دیکھتے وہ سر جھکائے ان دونوں کے سامنے حاضر ہوئی تھی، جب اس کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف تھے۔ اس کی لٹکی ہوئی شکل دیکھتے عماد یوسف زئی اور صبرینہ کا ایک ساتھ کہکہا گونجا تھا۔ آپ دونوں مجھ سے پیار نہیں کرتے، وہ کہتی دھپ دھپ کرتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں دیکھتا ہوں۔ اس کو ناراض ہوتے دیکھ عماد کی جان پر بنائی تھی، وہ فوراً اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ السلام علیکم ادا سائیں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ان میں اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اس کے قریب بھی بیٹھ جاتی۔ اس کے کافی سامنے ٹیبل پر رکھتی وہ پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوتی بولی، وعلیکم السلام۔ کاشان اکبر خان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سلام کا جواب دیتے واپس اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ ادا سائیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ڈرتی ہوئی بولی کہ کہیں وہ اسے باہر جانے کا نہ بول دے۔ وہ بہت آس لیے اس کے پاس آئی تھی۔ 2 دن اس کے ایسے ہی سوچتے نکل گئے تھے کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس کو کاشان اکبر خان کی حویلی آنے کی خبر ملی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے بات کرنے کا فیصلہ کرتی، اس کی فیورٹ کافی بناتی اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج آر یا پھر پار کر کے ہی رہے گی، اس لیے اب یہاں کھڑی اس کے کمرے سے نکالے جانے کے انتظار میں تھی، پر نہیں جانتی تھی اس کی ادا سائیں پر بھی کسی بات کا اثر ہوا ہے۔ بولو دلاویز، کیا بات ہے؟ اس کی سوچ کے برعکس کاشان اکبر خان نے نرم لہجے میں اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ ادا سائیں، مجھے بھی شادی نہیں کرنی۔
وہ اٹک اٹک کر بولتی سر جھکا گئی۔ کیوں نہیں کرنی؟ وہ پہلی بار یوں اس کے پاس آئی تھی۔ کاشان اکبر خان کو اچھا لگا تھا کہ اس کی بہن اپنی بات کہنے آئی ہے۔ وہ اسے اس قابل سمجھتی ہے کہ اس کا ادا سائی اس کی بات سنتے اس کے مسئلے کا حل بھی پیش کرے گا۔ ادا سائی مجھے آگے پڑھنا ہے، انجینئر بننا ہے۔ اب کی بار اس نے بنا کسی جھجک کے کہا۔ ٹھیک ہے، کل تک تمہیں ایڈمیشن فارم مل جائے گا، ہاسٹل جانے کی تیاری کر لو۔ کھڑے ہوتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کاشان اکبر خان اسے اس کے خوابوں کی ڈور تھما گیا۔ سچ ادا سائی؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے بے یقینی میں بولی۔ کاشان اکبر خان نے سر ہلاتے اس کی تصدیق کی۔ شکریہ ادا سائی۔ دل آویز اس کے گلے لگ کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، پر ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ ان میں اتنی بے تکلفی نہیں تھی، اس لیے وہ سر جھکائے اس کا شکریہ ادا کرتی اس کے کمرے سے چلی گئی۔ اس کی بہن نے پہلی بار اس سے کچھ مانگا تھا اور وہ اس کو انکار نہیں کر پایا تھا۔ اکبر خان سے وہ خود بات کر لیتا، اسے یقین تھا کہ اس کے بابا سائیں کبھی بھی اس کی بات نہ ٹالتے۔ وہ پرسوچ نظروں سے ابھی تک دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے دل آویز گئی تھی۔ اس کے دماغ میں عماد یوسفزئی اور اس کی بہن کی ملاقات آئی۔ چند پل کے لیے وہ پھر سر جھٹکتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آئی تھینک مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اس کے قریب کچھ فاصلے پر بیٹھتی بولی۔ آپ کا دماغی توازن ٹھیک ہے محترمہ؟ کاشان اکبر خان نے اسے یوں دیکھا جیسے کوئی پاگل ہو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا شان؟ کشف یوسفزئی خفگی سے بولتی اس کے نزدیک ہوتی اس کے موبائل میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگی۔ دور ہٹیں آپ مجھ سے، آپ عماد کی بہن ہیں، اس لیے میں خاموش ہوں۔ مجھے اپنا دوسرا روپ دکھانے پر مجبور نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ کاشان اکبر خان سختی سے بولتا اسے دور ہوتے اپنے موبائل کی سکرین آف کر گیا۔ وہ زچ ہو گیا تھا اس کی آئے دن کی حرکتوں سے۔ وہ جب بھی اس سے ملتی تھی اس پر نظریں نہیں ہٹاتی تھی، اس کو مسلسل دیکھتی رہتی۔ تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا کاشان اکبر خان اور عماد یوسفزئی کو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے، اور اس 1 ماہ میں وہ اس سے 6 بار یوں ہی مل چکی تھی۔ آج 7ویں بار وہ عماد کے آفس میں پھر سے موجود تھی جہاں عماد اپنی کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا تھا، تو اس کے اکیلے دیکھتے کشف نے اپنی چپ توڑتے اس کی بولتی بند کروانے کی ٹھانی دی۔ محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے شان؟ وہ منہ بنا کر بولتی محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنی ایج دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں۔ آپ کو اس ٹائم اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہیے، محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ کاشان اکبر خان نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ لڑکی کوئی غلط قدم اٹھائے۔ میرا سیمسٹر بریک ہے شان، اور محبت ہوتی ہی ایسے جیسے میں آپ سے کرنے لگی ہوں، مجھ سے شادی کر لیں پلیز۔ وہ التجائیہ لہجے میں کہتی اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑ گئی۔ شٹ اپ، اسٹے اوے فرام می۔ آئندہ مجھے میرے قریب نظر آئی تو جان لے لوں گا تمہاری، دور رہو مجھ سے، سمجھی؟ وہ اس کی ایک ہی رٹ پر سارے لحاظ بھلائے تاک رکھتا اس کی جھاڑ کر گیا تھا۔ اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے وہ وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وہ آنسو بہاتی اس کی باتیں سوچ رہی تھی جب دروازہ پھر سے کھلا۔ ارے کاشان کدھر گیا؟ عماد نے اندر داخل ہوتے کشف کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی، انہیں شاید کسی کی کال آئی تھی اس لیے چلے گئے، وہ پر اعتماد سی بولی۔ عماد کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ اپنے آنسو صاف کرتی اپنا چہرہ ٹھیک کر چکی تھی۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ اس کا موڈ آف دیکھتے عماد اس کے نزدیک بیٹھتے اپنے حصار میں لے گیا۔ نہیں کچھ نہیں بھائی، چلے نا آئس کریم کھانے چلتے ہیں، وہ عماد کے کندھے پر سر رکھتی لاڈ سے بولی۔ اوکے چلو۔ عماد کو بس اپنی گڑیا کو خوش کرنا تھا، اس فرمائش پر وہ جھٹ سے مان گیا۔ کشف کا کاشان اکبر خان کے خیالوں کو چند پل جھٹکتے اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، اس لیے اس کو ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ شان پلیز ہیلپ می، مجھے بچا لیں کاشان، یہ لوگ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنے والے۔ وہ اپنے آفس سے میٹنگ اٹینڈ کرنے نکلا تھا جب اس کی نظر نئے نوٹیفیکیشن پر پڑی۔ جب اس کو اوپن کیا تو سامنے ہی اننون نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ کاشان اکبر خان میسج کو اگنور کرتے آگے بڑھنے لگا جب اچانک سے اس کے دماغ میں خیال آیا، شان تو صرف اسے وہی بلاتی تھی۔ اس نے جھٹ سے عماد یوسفزئی کا نمبر ملایا جو بن جا رہا تھا۔
اس نے لگاتار 5-6 بار ملایا لیکن نمبر ہنوز بن جا رہا تھا۔ کاشان نے وہ نمبر اپنے دوست کو بھیجتے اس کی لوکیشن ٹریس کروائی اور اس جگہ کے لیے نکل گیا جو شہر سے دور غیر گنجان آباد سی جگہ تھی۔ اگر عماد کا نمبر مل جاتا تو وہ اس کو انفارم کر کے سب پتہ کر لیتا، لیکن اس کا نمبر آف تھا۔ عماد اس وقت فلائٹ میں تھا، اس کی آج جرمنی سے واپسی پاکستان کی فلائٹ تھی، اس لیے اس کا نمبر بند تھا۔ یہ عماد کے سیکرٹری کو کال کرنے پر کاشان اکبر خان کو پتہ چلا تھا۔ تب اسے یاد آیا کہ عماد اسے بتا کر ہی کیا تھا کہ وہ 3 دن کے لیے جرمنی جا رہا ہے۔ اب تو کاشان اکبر خان کو اس کی مزید فکر ہوئی تھی۔ وہ اس دن کی جھڑپ کے بعد مسلسل غائب تھی، دوبارہ نہیں ملی تھی۔ آج اس کا میسج ہی ملا تھا کاشان کو، اس لیے وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سچ بھی مصیبت میں ہے۔ اس کو کشف کی مدد کے لیے جانا چاہیے اور وہ نکل پڑا تھا۔ کون جانے اس کو یہ سفر کہاں تک لے کر جانے والا تھا۔ اس دن کاشان اکبر خان کشف سے نکاح تو کر چکا تھا، لیکن عماد یوسف زئی جس نے کچھ اور ہی سمجھ لیا تھا، وہ طیش میں آ چکا تھا۔ اس کی نازوں پلی بہن کو وہ ایک خراش نہیں آنے دیتا، اور آج عماد کے مطابق کاشان اکبر خان اس کی کلائی کاٹ کر بہت بڑا گناہ کر چکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی، اس کی بہن سے زبردستی نکاح کاشان اکبر خان کو بہت بھاری پڑنے والا تھا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا کاشان اکبر خان، میری بہن سے زبردستی نکاح کر کے تم بہت پچھتاؤ گے۔ وہ جو بھی بھاگتا ہوا دروازے سے داخل ہوا تھا، حیران نظروں سے کشف کو کاشان اکبر خان کی گرفت میں دیکھ رہا تھا، جو اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے وہاں سے لے گیا۔ کشف کی کلائی پر بندھی پٹی دیکھ کر وہ اپنی مٹھیاں بیچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلا تھا، اسے لینے آئے اس کے سیکرٹری نے بتایا تھا کہ کاشان اکبر خان زبردستی اس کی بہن کو لے کے آئے اس سے نکاح کرنے کے لیے۔ اتنا سنتے وہ وہاں سے بھاگا تھا۔ اس نے کشف کے موبائل کی لوکیشن چیک کی جو اسی کے فارم ہاؤس کی تھی، اور پھر وہ کچھ ہی وقت میں وہاں پہنچا۔ جب یہاں پہنچا تو مولوی صاحب اور کچھ لڑکے باہر جا رہے تھے۔ ان لڑکوں کی پوچھ تھی اس کی طرف، اس لیے وہ دیکھ نہیں پایا تھا وہ کون ہے، پر یہاں آ کر اسے پتہ چل چکا تھا کہ کاشان اکبر خان کشف یوسف زئی سے نکاح کر چکا ہے۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ اسے یہ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ اگر کاشان اکبر خان نے کشف سے نکاح کرنا تھا، وہ کشف کو عماد کے فارم ہاؤس کیوں لے کر آیا۔ اسے بس اتنا سمجھ آیا تھا کہ اس کی گڑیا کو تکلیف دی ہے کاشان نے، وہ اب کاشان کو نہیں چھوڑنے والا۔ وہ وہاں سے ایک نمبر ملاتے واپس پلٹ آیا۔ عماد نے بدلے کے طور پر دل آویز سے نکاح کیا کہ اب اگر کاشان اس کی بہن کو ذرا سا بھی نقصان پہنچاتا تو بدلے کی صورت میں اس کی بہن کو بھی اس سے زیادہ اذیتیں سہنی پڑتی۔ نکاح کے بعد وہ خود اسے اس کے ہاسٹل چھوڑنے آیا تھا۔ جب وہ باہر نکلنے لگی تو اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اسی پل اس کی چادر کو کھینچاؤ پڑا اور اس کے چہرے سے ہٹتی اس کے پٹھانی خوبصورت نین نقش واضح کر کے۔ عماد اس کا چہرہ دیکھتے سٹل ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں اگر کسی کو بھی کچھ بھی بتایا تو اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ اپنی بے خودی پر خود کو کوستا ہوا اپنے لہجے کو بے پناہ سخت بناتا اس کو سہما گیا۔ جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، وہ لرزتے لہجے میں بولتی اپنا ہاتھ اسے چھڑوانے لگی، جبکہ اس کی یہ کوشش دیکھتے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے عماد نے اسے ایک جھٹکا دیا۔ وہ سیدھی اس کے سینے پر آ گری۔ دل آویز کے بدن کی کپ کپاہٹ بڑھی تھی۔ جانے دیں پلیز، وہ اس کی قربت پر لڑکھڑاتی ہوئی دھک دھک کرتے دل کے ساتھ بولی۔ اگر نہ جانے دوں تو؟ عماد نے جانے کس احساس کے تحت اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے سوال پر اپنی سرمئی آنکھوں میں آنسو لاتی اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ عماد جس کی نظروں میں مرکوز اس کے گلابی لرزتے لب تھے، وہ اس کے آنسو اس کے رخساروں پر بہتے دیکھ ہڑبڑا کر بولا، آپ نے کہا تھا نکاح کرنے کے بعد جانے دوں گا، وہ روتی ہوئی ہچکیوں سے بولی۔ عماد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کس بات پر رو رہی تھی؟ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اچھا رو نہیں، چلی جاؤ۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی اس کا چہرہ چادر سے ڈھانپتے ہوئے اس کو سیٹ پر واپس سیدھا کر کے بٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ فوراً اس کی گاڑی سے اترتی وہاں سے بھاگ گئی۔ معصوم پٹھانی، عماد نے سر جھٹکتے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔
ایک نظر یونی کے گیٹ کی طرف دیکھتے کار آگے بڑھا دی۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دے، میں نے نکاح کر لیا۔ آئی لو ہم بھائی میں نے زبردستی ان سے نکاح کیا ہے۔ بھائی وہ تو مان ہی نہیں رہتے، اس لیے مجھے زبردستی کرنا پڑی، اس لیے میں نے اپنی کلائی کاٹتے انہیں مجبور کیا۔ وہ کب سے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے صفائی دے رہی تھی لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ عماد جب گھر پہنچا تو اس سے پہلے ہی وہاں کاشان اور کشف بیٹھے تھے۔ اس کے آتے ہی کاشان نے ساری سچائی اسے بتا دی، جس کی تصدیق کشف کا جھکا سر کرا تھا۔ کاشان نے اسے کل تک کا وقت دیا تھا، کل وہ اس کو رخصت کروانے آئے گا۔ کاشان کے جاتے ہی عماد اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سیکرٹری کو فائر کیا جس نے اسے غلط انفارمیشن دی۔ تب سے وہ دل آویز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دل آویز سے اس نے جس وجہ سے نکاح کیا تھا وہ وجہ تو تھی ہی نہیں، وہ اب کیسے سامنا کرے گا اس کا؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کشف سے اس برے طریقے سے ناراض ہوا کہ اس نے کشف کے ایک بار پکارنے پر بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اور اس سے بے حد ناراض تھا کیونکہ اس نے اپنے بھائی پر اعتبار کرتے اسے بتانے کی جگہ خود سے ہی الٹا سیدھا فیصلہ کرتے نکاح کر لیا۔ اس لیے ہی وہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ کشف تھک ہار کر اپنے کمرے میں آتی بیڈ سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس کی کلائی میں اٹھتا درد اس کی جان لے رہا تھا، اوپر سے اس کے دونوں عزیز رشتے اس سے منہ موڑ چکے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کی ابو یہاں نہیں تھی، ورنہ وہ بھی اس سے غلط سمجھتی۔ وہ لب بھینچتی، بیڈ سے اٹھتی، ادھر ادھر چکر لگاتے۔ وہ آج کے دن کیا اپنا سارا عمل سوچ رہی تھی؟ کیا یہاں اس کی گئی محبت اس کا گناہ بن گئی تھی؟ اس کے پیر شل ہوئے تو نیچے بیٹھتی دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ صبح سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے اوپر سے خون بہہ جانے سے کمزوری ہو چکی تھی، جو جلد ہی اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کر چکی تھی۔ کشف کہاں ہے؟ عماد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا جب کاشان نے اندر داخل ہوتے بس ایک ہی سوال کیا۔ عماد نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر جھکا گیا۔ اس کو دیکھتے ہی عماد کو دل آویز یاد آئی تھی۔ وہ شرمندگی سے اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، فرسٹ فلور، رائٹ فرسٹ روم۔ عماد نے اس کو دیکھے بنا ہی اسے کشف کا کمرہ بتایا۔ کاشان خاموشی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کشف، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے پکارا، پر بے سدھ کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ وہ کچھ آگے بڑھا جب وہ بیڈ کے پاس نیچے پڑی ہوئی تھی۔ کاشان اس کی حالت دیکھتے دھنگ ہوا تھا، وہ بے ہوش تھی۔ کاشان اسے دیکھتے ہی اس کے بے جان جسم کا اندازہ لگا گیا تھا۔ وہ لب بھینچے اس کے نزدیک گیا۔ کشف، اس کا چہرہ تھپ تھپاتے اسے پکارا، لیکن جلد ہی وہ جان گیا کہ کشف بے ہوش ہے۔ اس کو اٹھائے وہ کمرے سے باہر آیا۔ عماد ڈائننگ ٹیبل پر نہیں تھا۔ کاشان سیدھا باہر نکلا، پھر اسے اپنی کار میں لٹاتے وہ وہاں سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ ہاسپٹل جانے کا تھا کیونکہ عماد شاید آفس جا چکا تھا۔ تم چاہے جتنے بھی ڈرامے کر لو، اب تمہیں کوئی بھی بچا نہیں پائے گا۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ اسے اٹھا چکا تھا۔ شان، وہ نکاہت زدہ سی آواز میں بولی۔ اس کے منہ سے شان سنتے کاشان نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا جہاں اسے ڈرپ لگی، پھر وہاں سے اپنی حویلی لے آیا۔ شان، نہیں سائیں، ہمارے ہاں بیویاں اپنے شوہر کو سائیں کہتی ہیں، عادت ڈھال لو تم بھی، اور اٹھو میرے کپڑے نکالو، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ وہ سخت لہجے میں بولتے ہوئے بنا دوسری نظر اس پر ڈالے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ آنکھیں مسلتی حیرت سے کمرہ دیکھ رہی تھی جو قدیم طرز پر بنا تھا، لیکن اس میں ہر جدید چیز موجود تھی۔ اتنا بڑا اور کھلا کمرہ دیکھتے وہ بار بار اپنی آنکھیں جھپک رہی تھی جب اسے کاشان اکبر خان کا حکم یاد آیا۔ وہ جھٹ سے اٹھتی الماری کی طرف بڑھی، وہاں سے اس کے کپڑے نکال کر رکھتی وہ اشتیاق سے سارا کمرہ گھوم کر دیکھنے لگی۔ جب واش روم کا دروازہ کھلا، وہ بنا شرٹ کے باہر نکلا تھا۔ اس کے بالوں سے ٹپکتا پانی اس کے چہرے پر گرتا اس کو مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ کشف سٹل سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کاشان اس کو اگنور کرتا اپنے کپڑے لیے ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا، جس پر وہ ہوش میں آتی کندھے اچکاتی فریش ہونے چلے گئی۔ جب باہر آئی تو کاشان ایک دم تیار اپنے اوپر پرفیوم کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ وہ جی بھر کر اسے دیکھتی اس کے پاس کھڑی ہوئی، اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ جب اسے کاشان کی آواز سنائی دی،
کیا تم اس حلیے میں باہر جاؤ گی؟ کاشان اس کو گھورتے ہوئے بولا۔ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ ایک نظر خود پر ڈالی، کیا خراب تھا اس حلیے میں؟ ویسے بھی اب وہ کون سا اپنے کپڑے لائی تھی جو چینج کر لیتی؟ اس نے منہ بنا کر سوچا۔ جا کر دائیں طرف والی الماری کھولو، وہاں سے ڈریس لے کر جاؤ اور چینج کرو، اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ کشف نے حیرت سے پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ جو کہا ہے وہ کرو، کاشان نے دوبارہ اسی لمحے میں جواب دیا۔ کشف کو اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر لگا، پر دل ہی دل میں اس کو جلاد کا لقب دے چکی تھی۔ وہ کاشان کے پھر سے پکارنے پر تیزی سے سر ہلاتی الماری کی طرف بڑھی۔ اس کو کھولا تو وہاں ایک سے بڑھ کر ایک لیکن پٹھانی طرز کے باہری لباس تھے جو اس کی اماں سائی نے کل اس کے کہنے پر اس کے الماری میں رکھوائے تھے۔ وہ پہلے تو حیرت سے ان کپڑوں کو دیکھنے لگی، لیکن پھر وہ کاشان کی بات یاد آنے پر اپنے حساب کا ایک ہلکا سا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی۔ لیکن وہ بھی بھاری تھا، اس کو ایسے ڈریس پہننے کی عادت نہیں تھی، لیکن وہ شان کے لیے یہ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں ہی اچھے سے تیار ہو کر باہر نکلی جب اسے کاشان اکبر خان سامنے صوفے پر بیٹھا دکھائی دیا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں شان سائی؟ وہ اس کے سامنے جاتی چہک کر بولتی، گھوم کر اسے اپنا گھیردار فراک دکھانے لگی۔ اس کی اس ادا پر کاشان اکبر خان کو اپنا دل پہلو سے نکلتا ہوا محسوس ہوا، لیکن وہ بنا اسے کوئی بھی تاثر دیے سر جھٹک کر کھڑا ہوا۔ چلو نیچے۔ کاشان اکبر خان اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھا۔ وہ تو بس اس کے ہاتھ پکڑ چلنے پر ہی خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دیکھتی وہ دل ہی دل میں مسکراتی اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ کاشان اسے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا، جہاں سربراہی کرسی پر اکبر خان اور ان کی ایک طرف مہتاب بیگم تو دوسری طرف فرزانہ بیگم بیٹھی تھی۔ وہ ان دونوں کے ہی انتظار میں تھے۔ کاشان فرزانہ بیگم کے پاس بیٹھتا ان کی پیشانی چومتے سب کو سلام کر گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے ساتھ ہی دوسری کرسی پر بیٹھتی کشف بھی سب کو سلام کر گئی۔ اماں سائیں کیسی ہیں آپ اب؟ اس نے فرزانہ بیگم سے استفسار کیا۔ ٹھیک ہوں میرا بچہ، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ کشف نے کھانا مکمل ہونے تک نوٹ کیا تھا کہ کاشان صرف فرزانہ بیگم سے ہی بات کر رہا تھا، باقی دونوں کی طرف تو اس نے دیکھا تک نہیں۔ اماں سائیں آپ اپنی بہو کو یہاں کے طور طریقے سکھائیں، مجھے ضروری کام سے شہر جانا ہے، کل تک آ جاؤں گا۔ وہ کھانا ختم کرتے ہی فرزانہ بیگم کو مخاطب کرتا ان کی پیشانی چومتے اٹھ گیا۔ کشف ہونک بنتی ہوئی اس کی بات سنتے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ بہو، اسے باہر تک چھوڑ کر آؤ۔ وہ جب ڈائننگ ہال سے باہر نکلا تو فرزانہ بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ وہ تو پہلے اس انتظار میں تھی کہ اس کے پیچھے جائے، فوراً اٹھ کر بھاگی۔ شان، وہ ہچکی لیتی اسے پکار گئی۔ اس کو جاتے دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ کاشان اکبر خان جو حویلی کے خارجی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی پکار پر رک گیا مگر پلٹا نہیں۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے کاشان نے خود پر ضبط کرنے کی گویا ناکام سی کوشش کی تھی۔ شان سائیں، میں آپ کی ہر بات مان رہی ہوں، پھر بھی مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ؟ وہ ہچکیوں سے روتی بہا کر اس کے سامنے آتی اس کے سینے سے لگتی بولی تھی۔ کاشان کا دل اس کی حرکت پر زور سے دھڑکا۔ وہ اپنے دل کی بدلتی کیفیت سے آگاہ ہو گیا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائے، میں مر جاؤں گی، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو کشف؟ جب جو دل میں آئے وہی کرو گی، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں چلتا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے ضروری کام ہے، واپس آنے تک تم اماں سائیں کے ساتھ رہو گی، ان کی ہر بات مانو گی۔ اگر کوئی غلطی ہوئی میں تمہیں چھوڑنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ وہ اس کو خود سے الگ کرتے پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا۔ اس کی سختی سے کہنے پر وہ بہتی آنکھوں سے اسے دیکھتی سر ہلا گئی۔ اس کا متوم چہرہ دیکھتے کاشان اکبر خان کا دل گستاخی پر اترا تھا۔ وہ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتا اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کی وہ دیوانی کشف اپنی آنکھیں بند کی اس کے لمس میں کھو گئی۔ وہ پیچھے ہٹتا ایک نظر اسے دیکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ کشف کتنی ہی دیر اس کے لمس کے حصار میں قید رہی۔ یہ والا کیسا ہے؟ فرزانہ بیگم نے ایک اور سیٹ اس کے سامنے رکھتے پوچھا۔ سب بہت بہت اچھے اماں سائی، آئی لو دیم آل،
وہ خوبصورت خاندانی ہاتھ دیکھتے بولی۔ 5 الگ الگ طرز کے سیٹ فرزانہ بیگم اس کے سامنے رکھ چکی تھی، جو اس کو سارے ایک سے بڑھ کر ایک لگے تھے۔ کاشان کو گئے 10 دن ہو چکے تھے اور 1 دن کا کہہ کر گیا تھا، لیکن اس کا کام وہاں بڑھتا گیا۔ کاشان کا انتظار کرتے اس کا چہرہ جیسے بجھ سا گیا۔ وہ ہر وقت کاشان کو یاد کرتی۔ یہاں پر رہتے اسے 10 دن ہو چکے تھے۔ ان 10 دنوں میں وہ حویلی کے لوگوں کو کچھ حد تک جان گئی۔ اسے فرزانہ بیگم نے ہی بتایا تھا کہ مہتاب بیگم کا شان کی سوتیلی ماں ہے اور اس کی ایک بہن بھی ہے جس کا نام دل آویز خان ہے۔ اکبر خان نے شہر کی پڑھی لکھی مہتاب بیگم سے دوسری شادی کرتے فرزانہ بیگم کو دھوکہ دیا تھا۔ فرزانہ بیگم کا دل ٹوٹا تھا ان کے دھوکے پر، لیکن دوسری شادی کرنا اکبر خان کا گناہ نہیں تھا۔ انہوں نے کوئی حرام کام نہیں کیا تھا، اس لیے ہی فرزانہ بیگم انہیں معاف کر چکی تھی، جبکہ کاشان انہیں بالکل معاف نہیں کر پایا تھا۔ وہ بس ضرورت کے تحت اپنے والد سے بات کرتا۔ اس کے چچا چچی بھی تھے، لیکن وہ الگ حویلی میں تھے۔ وہ کشف سے ملنے بھی آئے۔ ان سے مل کر کشف خوش ہوئی تھی، لیکن اصل خوشی تو اس ہرجائی سے جڑی تھی جو اسے یہاں چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا۔ کشف کو پل پل اس کی یاد تڑپاتی تھی۔ کیا ہوا؟ کاشان کی یاد آ رہی ہے؟ اس کی اداسی بھانپتے فرزانہ بیگم نے پوچھا۔ وہ بنا کچھ بھی بولی اداسی سر جھکا گئی۔ میں پوچھتی ہوں اس سے، میری جان سی بہو کو وہاں بیٹھا کر پریشان کر رہا ہے، آنے دو، اس کی خبر اچھے سے لیتی ہوں۔ دیکھنا ایک بار کان کھینچوں گی نا تو دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ وہ اسے دلاسا دیتی اسے اب کنگن دکھانے لگی۔ وہ بھی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، پر سارے خیال جھٹکتی خود کو پرسکون کرتی سب دیکھنے لگی جو فرزانہ بیگم اس کے لیے نکال رہی تھی۔ فرزانہ بیگم نے ملازمہ کے ذریعے وہ سارے باکس اس کے کمرے میں بھجوا دیے۔ وہ خود بھی ان سے اجازت لیتی کمرے میں آ گئی۔ ابھی رات کے کھانے میں وقت تھا اور اس کا ٹائم بھی پاس نہیں ہو رہا تھا۔ موبائل ہوتا تو وہ دیکھ لیتی، لیکن موبائل تو کاشان نے اسے دیا ہی نہیں تھا۔ پھر اس کو بیڈ پر پڑے ڈبے نظر آئے۔ وہ ایک ایک کر کے سارے ڈبے کھولتی، ان میں رکھے ہار پہن پہن کر دیکھنے لگی۔ آخری ہار پہن کر دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھلا، لیکن وہ خود سے لگایا ہار پہننے میں اس قدر مگن تھی کہ اس نے دروازہ کھلنے پر غور ہی نہیں کیا۔ اس کو یہاں کام کرتے مسلسل 10 دن گزر چکے تھے۔ عماد نے اور اس نے مل کر جو پروجیکٹ شروع کیا تھا اس کو فائنل کرنا تھا، جس وجہ سے اسے وقت لگ گیا۔ وہ عماد ایک دوسرے کے ساتھ کام تو کر رہے تھے، پر جتنا ہو سکتا تھا اتنا ہی ایک دوسرے کو اگنور بھی کر رہے تھے۔ کاشان تو اتنے دن مسلسل بس اپنی اسے آخری ملاقات ہی یاد کرتا رہا، جو اس کو اپنے خیالوں سے چاہتے ہوئے بھی نکال نہیں پا رہا تھا۔ آج کام مکمل کرتے وہ جیسے ہی اڑ کر حویلی پہنچ چکا تھا۔ اماں سائیں سے ملتے وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں آ کے اسے یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ وہ سٹل سا اسے دیکھ رہا تھا جو ہاتھ پیچھے لے جاتے ہار کی ڈوری کھینچ کر بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہار زیادہ بھاری ہونے کی وجہ سے وہ اس کو صحیح سے کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ جب وہ بے خودی میں اس کے قریب پہنچتا، ہار کی ڈوری کھینچ کر بند کرتا، اس کی دودھیا گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ وہ اس افتاد پر کام کر رہ گئی۔ وہ اپنے دھیان میں تھی۔ جب اس کو اپنے اتنے نزدیک دیکھتی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ پلٹتی، اپنی روشن آنکھوں سے اس کو دیکھتی، اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے کتنا مس کیا تھا کاشان کو، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ شان سائی، آئی مس یو سو مچ، وہ اونچی ہوتی اس کے گال پر لب رکھتی بولی۔ کاشان اس کی ادا پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ اس سے ایک پل بھی مہلت دیے بنا جھکتا اس کے لبوں پر اپنے انداز میں کفل لگا گیا۔ اس کے پیچھے ہٹتی وہ گہرے گہرے سانس لیتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ کشف کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ رقصاں دی۔ کاشان نے اس کی مسکراہٹ دیکھتے نامحسوس انداز میں اس کے بالوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے جب ملازمہ نے دروازہ نہ کرتے خلل ڈالا، جو ان کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ کاشان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ ویٹ کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر نیچے چلتے، وہ کہتا اس کا گال تھپ تھپاتے واش روم کی طرف بڑھ گیا، اور اس کی اتنی مہربانی پر ہی خوش ہوتی سر اسبات میں ہلا گئی۔ اس کے جاتے ہی کشف نے ہار اتارتے اپنا حلیہ درست کیا، پھر سارے ڈبے اٹھا کر الماری میں رکھے۔ تب تک وہ بھی آ گیا۔
پھر وہ دونوں نیچے کھانا کھانے چلے گئے۔ کاشان کو اس کی محبت ہی اس سے محبت کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ شان سائیں، آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ حیران ہوتی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کاشان اس کا ہاتھ پکڑے اونچے اونچے راستوں پر چل رہا تھا۔ تم خاموشی سے نہیں چل سکتی؟ کاشان نے رک کر اسے گورا۔ نہیں شان سائیں، اگر میں خاموش ہوگی تو پھر آپ کو ہی اچھا نہیں لگے گا، وہ کھلکھلا کر بولی۔ کاشان اس کی بات پر مدھم سا مسکرایا۔ چلو اب، اس کا ہاتھ کھینچتے اس کو اپنی گود میں اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ کشف نے محبت سے اس کے گلے میں بازو ڈالے تو کاشان نے اس کی سانسوں پر کفل لگایا۔ وہ اسی انداز میں ہی آگے بڑھنے لگا۔ شان سائیں، کشف نے پھولی ہوئی سانسوں سے پکارا تو کاشان نے اسے دیکھتے آپ روج گئے۔ آپ کے انداز بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں، خیریت ہے؟ کشف کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ کاشان نے محبت سے اسے دیکھا۔ تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے۔ کاشان نے اگر اس پر غصہ کرنا چھوڑ دیا تھا تو اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت سے بھی پیش نہیں آتا تھا، لیکن حقیقت تھی کشف اپنی حرکتوں سے اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ واہ شان سائیں، کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ پہاڑ کے اوپر پہنچتے ہی سامنے کا منظر دیکھتے کشف چہکی۔ پہاڑ پر ہر طرف پھول تھے۔ کاشان نے اس جگہ کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ پھولوں کے بیچ ایک خوبصورت سا گدا بچھا کر بیڈ کی طرح سیٹ کیا گیا۔ تمہیں پسند آئی یہ جگہ؟ کاشان نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ہاتھ کھولے گھوم رہی تھی۔ بہت 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 زیادہ پسند آئی شان سائیں، کشف اس کے سامنے کھڑے ہوتے بولی۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ کاشان نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تو کشف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کاشان اس کو دیکھتے ہوئے گود میں اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کو لیٹاتے کاشان اس کے اوپر ہوا تھا۔ تم پوچھ رہی تھی کشف، کاشان اکبر خان کے میرے انداز بدلے بدلے ہیں، پھر تمہیں میرے انداز سے کیا سمجھ میں آیا؟ کاشان نے اس کی گردن پر لب رکھتے سرگوشی کی۔ جو مجھے سمجھ آیا، کیا میں بتا دوں؟ کشف نے لرزتے ہوئے بامشکل کہا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کاشان اکبر تمہیں روکے گا؟ کاشان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کشف نے نفی میں سر ہلایا تو پھر کاشان نے کہتے اس کی کان کی لوح پر لب رکھے۔ شان، مجھے لگ رہا ہے آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، کشف نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ کاشان چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی ہونٹوں پر جھکا۔ اس نے کشف کو اپنے انداز میں جواب دیا تھا۔ کشف اس کی محبت کے مظاہرے پر اس کی گردن میں دونوں ہاتھ باندھتی خود کو معتبر محسوس کرنے لگی تھی۔ کاشان سرشار سا اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ 2 سال بعد، شان سائیں، اسے سنبھالے، مجھے تیار ہونا ہے، میرے بھائی کا ولیمہ۔ وہ اپنے بال ننھے ذیشان کاشان خان کے ہاتھوں سے چھڑواتی اس کو کاشان کے حوالے کر گئی۔ ایسی ہی خوبصورت لگ رہی ہو، کیا ضرورت ہے تیار ہونے کی؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے بولا۔ ایک ہاتھ سے اس نے ذیشان کو سنبھالا ہوا تھا۔ نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں میں یوں ماسی بن کر اپنے بھائی اور نند کا ولیمہ اٹینڈ کروں؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ کاشان ڈرتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ کر ذیشان کے ساتھ لگ گیا۔ صحیح کہتے ہیں، آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے۔ اس کو ڈریسنگ روم میں بند ہوتے دیکھ وہ بڑبڑاتا ذیشان کے ساتھ لگ گیا، جو اس کے چہرے پر ہاتھ مارتا با با کر رہا تھا۔ تھک گئی ہو؟ اس کو تھکن زدہ سا ابھی تک ولیمے کے لباس میں بیٹھے دیکھ اس کے پاس بیٹھتا بولا۔ نہیں، میں بس۔ وہ ڈرتی ہوئی سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا بات ہے دلاویز، تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں کھا تھوڑی جاؤں گا تمہیں۔ دائیں ہاتھ کی پشت اس کے منہ میں رخسار پر پھیرتے ہوئے عماد نے گویا اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اسے نہیں مارے گا۔ اس نے کاشان کو سب سچ بتا دیا تھا کہ اس نے دلاویز سے نکاح کیوں اور کیسے کیا، جس پر کاشان پہلے تو اس سے ناراض ہوا، پھر مان گیا۔ عماد میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی کہ وہ عماد کو انکار کرتا یا دل آویز کو طلاق دلواتا۔ اپنے گھر والوں کو بھی اس نے ہی منایا تھا۔ عماد نے اپنی ابو کو بلاتے انہیں بھی سارا کچھ بتا دیا، جو اپنے دونوں بچوں کو خوش دیکھ کر ہی خوش تھی۔ عماد نے کشف کو معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کشف کو بتا دیا کہ دلاویز سے نکاح کر چکا ہے، جس پر وہ اداس ہو گئی تھی کہ اس کے بھائی نے اس کے لیے یہ قدم اٹھایا، لیکن وہ اپنے بھائی کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ نہیں، میں تو نہیں ڈرتی، وہ لرزتی ہوئی بولی۔ اوکے،
دین کس می؟ عماد اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے نزدیک ہو کر بولا، نہیں میں کہہ رہی تھی میں تو آپ سے بہت ڈرتی ہوں اور پتہ نہیں کیوں ڈرتی ہوں۔ اس کی بات نے دل اویس کے کانوں سے دھواں نکال دیا تھا، جس پر وہ بے چارگی سے بولی۔ اس کی بات سنتے عماد کا زندگی سے بھرپور قہقہا گونجا تھا۔ اس کو ہنستے دیکھ وہ بھی مدھم سا مسکرائی۔ عماد اس کو سرگوشیوں میں اپنے آپ سے آگاہ کرتا خود میں گم کرنے لگا، جہاں جانے کتنے ہی بے حد حسین پل ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بتائے۔